گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسا مقام تھا جہاں اونچے اونچے درخت اپنی شاخوں کو آسمان کی بلندی تک پھیلائے کھڑے تھے، ہریالی کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بہتے جھرنوں کی ٹھنڈی صدائیں اس ماحول کو کسی جادوئی دنیا کا سا رنگ دیتی تھیں۔ لیکن اسی جنگل کے درمیان ایک حیرت انگیز اور پراسرار جگہ تھی جس کے بارے میں عام لوگ کم ہی جانتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جو اوپر سے دیکھنے میں معمولی سا لگتا تھا، مگر اس کے اندر ایک پورا خاندان اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ لوگ اسے مٹی کے نیچے کا خاندان کہہ کر یاد کرتے تھے۔ یہ خاندان کئی سالوں سے زمین کے اندر رہائش پذیر تھا۔ اوپر سے کوئی نشانی نہ تھی، بس چند پتھروں کی سیڑھیاں نیچے کو اترتی تھیں اور پھر ایک کھلا سا کمرہ نمودار ہوتا تھا جہاں اس خاندان کے افراد اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف رہتے تھے۔ خاندان کی سربراہ ایک عمر رسیدہ دادی اماں تھیں جنہیں سب احترام سے ماں جی کہتے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر چولہا جلات اور مٹی کے بنے برتنوں میں سب کے لیے کھانا تیار کرتیں۔ ان کے پاس ایک بڑی کڑاہی تھی جس میں وہ سبزی، دال، کبھی کبھی گوشت اور مچھلی پکاتیں۔ ان کے قریب ہی ایک جوان بہو بیٹھی رہتی جو چکی پر آٹا پیستی، دوسری بہو درختوں سے سوکھی لکڑیاں اور ہری بھری ترکاریاں لاتی، اور خاندان کے مرد حضرات دن بھر محنت مزدوری یا شکار کے لیے جنگل میں نکل جاتے۔ بچے کھیل کود میں مصروف رہتے اور اکثر دادی کے گرد بیٹھ کر ان کی پرانی کہانیاں سنتے جن میں وہ قربانی، محنت، ایمانداری اور خاندان کی اہمیت کے سبق دیا کرتی تھیں۔ اس خاندان کی سب سے بڑی خوبی ان کا اتحاد تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کا سہارا تھے، خوشی ہو یا غم، کمی ہو یا زیادتی، سب ساتھ مل کر جھیلتے تھے۔ کبھی کسی نے یہ شکایت نہ کی کہ کون زیادہ کھا رہا ہے یا کون کم دے رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سب کچھ مشترکہ تھا اور یہی ان کے سکون کی اصل وجہ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل میں خشک سالی نے ڈیرے ڈال دیے، بارشیں رک گئیں، پرندے بھی پیاس سے چپ ہو گئے، ندی نالے خشک ہو گئے اور جانور بھوک پیاس سے جنگل چھوڑنے لگے۔ ایسے حالات میں خاندان کے مرد جب شکار کے لیے نکلتے تو خالی ہاتھ لوٹ آتے۔ عورتیں جنگل سے ترکاریاں ڈھونڈنے جاتی مگر کچھ نہ ملتے۔ دادی اماں نے سب کو تسلی دی اور کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر دل ہی دل میں وہ جانتی تھیں کہ اگر یہی حال رہا تو سب کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک رات جب سب ایک دوسرے سے دبے لفظوں میں پریشانیاں بیان کر رہے تھے تو سب سے بڑے بیٹے نے کہا، ماں جی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم زمین کے اندر رہنے کے بجائے اوپر نکل کر گاؤں والوں سے مدد مانگیں؟ دادی اماں نے گہری سانس لی اور بولے، بیٹا، ہم نے برسوں یہاں سکون پایا ہے، گاؤں والوں کی دنیا الگ ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کو قبول نہیں کریں گے، ہمیں اپنے حوصلے پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے مگر ان کے دلوں میں سوال باقی رہا۔ اگلے دن بڑی بہو نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پانی لانے کے لیے اوپر جائے گی۔ وہ گھڑے کو کندھے پر رکھ کر جنگل کے دوسرے کنارے پہنچی۔ وہاں ایک پرانا کنواں تھا جس کے قریب گاؤں کے کچھ لوگ پانی بھر رہے تھے۔ وہ عورت ڈری ڈری ان کے قریب گئی۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے اجنبی جانا اور سوالات کرنے لگیں مگر اس نے بس اتنا کہا کہ وہ دور سے پانی لینے آئی ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے زیادہ بات نہ کی اور اپنے کام میں لگ گئیں۔ بہو نے گھڑا بھرا اور فوراً واپس آ گئی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو سب نے خوشی منائی کیونکہ کئی دن بعد گھر میں پانی آیا تھا۔ بچے اچھلنے لگے، مردوں نے شکر ادا کیا اور عورتوں نے دادی اماں کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری شروع کی۔ اس دن سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور امید کی نئی کرن جاگی۔ لیکن یہ خوشی وقتی تھی کیونکہ پانی تو آ گیا تھا مگر کھانے کا مسئلہ ابھی باقی تھا۔ دادی اماں نے سب کو بلایا اور کہا، میرے بچوں، اگر ہم سب مل کر محنت کریں گے تو کوئی مشکل ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ آؤ آج سے ہم سب ذمہ داری بانٹیں، کوئی لکڑیاں لائے، کوئی شکار کرے، کوئی بیج ڈھونڈے اور زمین پر بوئے، اور ہم سب صبر سے اس وقت کا انتظار کریں گے جب بارشیں پھر سے برسیں گی۔ یہ سن کر سب کے دلوں میں حوصلہ آیا اور انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ بچے بھی جنگل میں چھوٹے چھوٹے بیج چن کر لاتے اور عورتیں انہیں زمین پر بو دیتیں۔ مرد لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بہویں انہیں جمع کر کے خشک کرتیں۔ کچھ دنوں بعد سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے جب ان کے بوئے ہوئے بیجوں سے سبز کونپلیں نکلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر دادی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، دیکھا، صبر اور محنت کا پھل ہمیشہ ملتا ہے۔ یہ پہلا قدم تھا جس نے اس خاندان کو ایک نئی زندگی دی۔
مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ آنے والے دنوں میں انہیں اور بھی بڑے امتحانوں سے گزرنا تھا، اور یہی امتحان بتائیں گے کہ ایک خاندان کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، اگر اب بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مٹی کے نیچے کا خاندان اگلے دنوں میں کیسے مشکلات کا مقابلہ کرے گا اور کون سی قربانیاں دیں گے، تو کہانی کے اگلے باب کا انتظار کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق آموز کہانی مزید دوستوں اور خاندانوں تک پہنچے، کیونکہ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان میں چھپے سبق کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہوتی ہیں۔